برادران ایمانی، ہم نے یہ آپ تک جتنی مجالسیں ہمارے ہو چکی ہے، اس میں یہ کہنے کی کوشش کی ہے خداوند عالم نے انسان کے لیے سب سے بڑا جو درجہ دیا ہے وہ بندہ ہونا ہے۔ بندگی سب سے بڑا مقام ہے، انسان کا بندہ ہو جانا، خدا کا بندہ ہو جانا، وہ سب سے بڑی فضیلت ہے انسانیت کی۔ اور بندہ ہونے کے لیے ایمان ہونا ضروری ہے، اور ایمان کے ہم نے ڈیفینیشن بتانے کی کوشش کی، ایمان کی تعریف۔ البتہ یہ ہماری کیا حیثیت ہے، سرور کائنات محمد مصطفیٰ رسول عربی انہوں نے ایمان کی تعریف کی۔ ایمان کیا ہے؟ الایمان عقد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالارکان۔ اور ہم کل آپ کی خدمت میں یہاں پہنچ چکے تھے کہ کیا کیا جائے انسان کے ایمان میں اضافہ ہو جائے، ایمان مضبوط ہو جائے۔ ایمان ہمیشہ خطرے میں رہتا ہے، جس کے لیے میں نے حضرت طالوت، حضرت داؤد کے مثال آپ کے سامنے رکھ دیا تھا، حضرت صالح پیغمبر کے مثال آپ کے سامنے رکھ دیا تھا، اور جن کے ایمان کو خطرہ ہوا، سلب ایمان ہوا، باوجود اس کی امیر المومنین نے تربیت کی تھی، پیغمبر نے تربیت کی تھی، اسلام کی خدمت کی تھی، لیکن ایمان خطرے میں پڑ گئے تھے۔ تو عزیزان گرامی، ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ ایمان کیسے ہمارے ایمان کو ترقی ملے، ہم کیا کریں، ہم با ایمان رہے، جس کے لیے کل ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اللہ کے ذکر سے غافل مت رہو۔ اگر چاہتے ہو ایمان سلط نہ ہو جائے، ایمان چھن نہ جائے، تو اپنے زبان ذکر الہی میں مشغول رکھو، سبوح قدوس کے ذکر کو مت چھوڑو، جس کے لیے ہم نے کل امام سجاد کی سیرت آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی تھی کہ دعا کیسے کی جاتی ہے، مناجات، رب کے حضور کس طرح سے مناجات کیے جاتے ہیں، کس طرح سے ہم اپنے خالق سے جڑے رہتے ہیں، وہ تو ذکر۔ اب میں آج یہ تھوڑی سی عرض کرنے کی کوشش کروں گا، کیا چیز ہمیں ذکر الہی سے روکتی ہے؟ ہم تو چاہتے ہیں ہم مشغول ذکر رہیں، کیا چیزیں ہیں جو ہمیں ذکر الہی سے روک دیتی ہیں؟ قرآن یہ آواز دے رہا ہے، میرے عزیزوں، میرے جوانوں، قرآن اگر زندگی میں جتنا بھی آپ دیکھیں، یعنی اتنی چھوٹی آیت، فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، یہ نہیں کہا تم پورا سورہ بقرہ پڑھو، یہ بھی نہیں کہا کہ تم سورہ یاسین پڑھو، فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جتنا تمہارے لیے پاسبل ہے، ممکن ہے، اتنی تلاوت کرو۔ جوانوں، اپنی زندگی میں کم سے کم جو آپ کے لیے ممکن ہے، چاہے وہ ایک ہی آیت کیوں نہ ہو، ایک آیت کیوں نہ ہو، فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جو تمہارے لیے جتنا ممکن ہے، میسر ہے، اتنی قرآن کی تلاوت کیا کرو۔ وہ کیا چیز ہے جو ہمیں تلاوت قرآن سے روک دیتی ہے، جو ہمیں ذکر الہی سے روک دیتی ہے؟ قرآن یہ آواز دے رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم، اے ایمان لانے والو، اے ایمان کے دعویٰ دارو، لا تلہیکم اموالکم و اولادکم عن ذکر اللہ۔ دقت کیجئے، اے ایمان لانے والو، تمہاری اولاد اور تمہارے مال تمہیں ذکر الہی سے کبھی غافل نہ کر دیں۔ پتہ یہ چلا، یہ مال ہمیں غافل کر دیتا ہے، مال ہمیں غفلت کا شکار بنا دیتا ہے، ذکر الہی سے ہمیں غافل کر دیتا ہے۔ عزیزو، غفلت کی دو قسمیں ہیں، ایک غفلت انفرادی ہے، ایک غفلت اجتماعی ہے۔ غفلت انفرادی کیا ہے؟ میری ذمہ داری خدا کی نسبت کیا ہے؟
میری ذمہ داری میری اولاد کی نسبت کیا ہے، میری ذمہ داری سوسائٹی کے حوالے سے کیا ہے، میری ذمہ داری میری بیوی کی نسبت کیا ہے، میری ذمہ داری میرے ہمسائے کی نسبت کیا ہے، میری ذمہ داری میرے کلاس فیلو کی نسبت کیا ہے، میری ذمہ داری میرے استاد کی نسبت کیا ہے، میری ذمہ داری میرے مسجد کی نسبت کیا ہے، میری ذمہ داری میرے گھر میں رکھا ہوا قرآن کی نسبت کیا ہے، اس سے غافل ہوتا ہے، اس سے انسان غافل ہوتا ہے۔ اور کیا چیز غفلت میں ڈال دیتے ہیں؟ مال اور اولاد۔ اسی لیے قرآن دوسری جگہ آواز دیتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، لوگو جان لو یہ تمہارے مال اور اولاد یہ فتنہ ہے، یہ تمہارے لیے آزمائش ہے، یہ امتحان ہے۔ پتہ یہ چلا جس کے لیے خدا نے اولادیں دی ہے وہ بھی امتحان میں ہیں، جسے خدا نے اولاد نہیں دی ہے وہ بھی امتحان میں۔ بس جس کے لیے خدا نے اولاد نہیں دی ہے وہ ایک امتحان میں کہ اس کے پاس اولاد نہیں ہے، لیکن جس کے لیے خدا نے اولاد دی ہے، 1 2 3 4 جتنی کثرت سے اولاد ہے اتنے ہی وہ زیادہ امتحان میں مبتلا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو ہم اپنی انفرادی ذمہ داری، اب یہ دیکھا جا رہا ہے کہ سوسائٹی بگڑ گیا ہے، محلہ خراب ہوا، یہ خراب ہوا، یہ کس سے خراب ہوا ہے؟ یا کسی باپ کی غفلت سے یا کسی ماں کی غفلت سے۔ اس کو نہیں پتا بچہ کہاں ہے، بیٹا اس ٹائم کہاں ہونا چاہیے، پوچھتے نہیں ہے۔ یا آپ کو اللہ نے اولاد دے کر آپ کے اوپر آپ کو امتحان میں ڈال دیا ہے۔ ہم خوش ہیں، میرے 4 بیٹے ہیں، میرے 5 بیٹے ہیں، میرے 6 بیٹے ہیں، یقیناً خوش ہونا چاہیے اگر وہ اولاد صالح ہوتا ہے۔ بس قرآن یہ کہتا ہے تم ذکر الہی سے غافل ہو جاؤ گے، اور تمہیں غفلت میں ڈالنے والی چیز ایک تمہاری اولاد ہے۔ میں نے آپ کو زبیر کا واقعہ پیش کیا تھا، اگر آپ کے ذہن میں یاد ہے تو۔ امیر المومنین نے کیا فرمایا؟ زبیر ہم میں سے تھا لیکن اس کا بیٹا ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تاریخ میں ملتا ہے وہ زبیر جو عاشق تھا علی کا، آخر میں انہوں نے شرطیں رکھی امیر المومنین کے۔ 25 سال کا عرصہ گزر گیا، 25 سال کے عرصے میں خلفاء کے ساتھ ٹھیک ٹھاک انہوں نے بیت المال سے استفادہ کیا، کرنے کے بعد کہا علی ہم آپ کی بیعت تب کریں گے جب آپ ہمارے گزشتہ کسی چیز کا حساب کتاب نہیں لیں گے۔ اللہ اکبر۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ۔ بہت سارے باپ ہیں، بہت نیک ہیں، متدین ہیں، پہلی سب میں نماز پڑھتے ہیں، لیکن بیٹے کہاں ہیں؟ پوچھا نہیں جائے گا آپ سے؟ آپ سے نہیں پوچھا جائے گا؟ کہتے سوسائٹی خراب ہو گئی۔ ایک بزرگ آدمی کہتے مسجد میں مسجدی ہے لیکن اس کا بیٹا معاشرے کی خرابی کا سبب بن رہا ہے۔ تو قرآن یہ کہتا ہے تیری اولاد تمہیں ذکر الہی سے غفلت کر دے گا، لیکن قرآن یہ بھی کہتا ہے، یہ بشارت ہے، رجال، اللہ اکبر، کچھ مرد ہیں لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ کچھ مرد دنیا میں ایسے بھی ہیں نہ مال، نہ اس کی تجارت، نہ اس کے دکانداری، وہ اسے ذکر الہی سے غافل نہیں کرتا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ دکاندار، وہ تاجر جو اس کی تجارت اسے ذکر الہی سے مشغول نہیں کرتا ہے۔ یہ دکانداری، آپ ماشاءاللہ کتنے دکاندار یہاں بیٹھے ہوں گے، اہم ٹائم پہ جب اذان ہو گئے 4 گاہک ساتھ بیچ دیں گے۔ یہ وقت کا امتحان ہے، یہ آپ کے ایمان کا امتحان ہے۔ جیسے صدائے اذان سے آپ نے دکان بند کر لی اور مسجد کی طرف دوڑے چلے آئے، یقیناً اس دکانداری نے آپ کو ذکر الہی سے غافل نہیں کیا ہے۔ لیکن چلو اس کو فارغ کرتے ہیں، یہ فارغ کرتے کرتے ایک دوسرا بیچ دیتے ہیں، پھر دوسرے کو فارغ کرتے کرتے تیسرا بیچ دیتے ہیں، رفتہ رفتہ جماعت آپ کی نکل جاتی ہے۔ عزیزان گرامی، یہ دنیا عجیب ہے، عجیب ہے۔ مولا امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں ایک بہت خوبصورت رہنمائی کی ہمارے لیے۔
من تبصر دنیا بالدنیا بصرتہ ومن ابصر الیہ اعمدہ. اگر تم دنیا کو ہدف بنا کر دیکھ لو گے تو دنیا تمہیں اندھی کر دیں گے، تم اندھے ہو جاؤ گے. دنیا کو اگر ہدف بنا لیا، تجارت ہدف ہے، مال ہدف ہے، اولاد ہدف ہے، نہیں عزیزو یہ ہدف نہیں ہے، یہ وسیلہ ہے آخرت تک پہنچنے کا. یہ دکانداری آخرت تک پہنچنے کا وسیلہ ہے، یہ آپ کا گورنمنٹ جاب آخرت تک جانے کا واسطہ ہے، یہی ہدف نہیں ہے. مولا امیر المومنین فرماتے ہیں اگر تم نے اس کو ہدف بنا لیا تو یہ دنیا تمہیں اندھا کر دے گی. اگر دنیا کو تم نے وسیلہ بنا لیا تو تمہیں خدا دنیا تمہیں بصیرت دے دیں گے. اس کے لیے علماء اور عرفاء ایک مثال دیتے ہیں کہ دنیا کو اگر جس نے ہدف بنا اس طرح سے کہ انسان چشمہ لگاتے ہیں، عینک لگاتے ہیں، چشمہ لگاتے ہیں تاکہ دنیا کو دیکھ سکیں، لیکن جو شخص چشمہ لگا کر چشمے کو ہی دیکھتے رہیں تو وہ نابینا ہو جاتا ہے. چشمے کو دیکھتے رہیں، چشمے کے ذریعے دنیا کو نہ دیکھیں، عینک کے ذریعے دنیا کو نہ دیکھیں، خود عینک کو دیکھتے رہیں، یہ نابینا ہو جائے گا. تو مولا امیر المومنین کچھ اسی طرح فرماتے ہیں اگر تم نے دنیا کو ہدف بنا لیا یہ دنیا تمہیں اندھا کر دے گا، لیکن نہیں، تم نے اس کو وسیلہ بنا دیا، ہدف خدا اور دین کو بنا لیا تو خدا تمہیں بصیرت عطا کرے گا، بصیرت عطا ہوگا. عزیزان گرامی غافل نہ رہیں. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں بہت زیادہ نمازیں پڑھی ہے، بہت زیادہ روزے رکھے ہیں، میں بس پاکیزہ ہوں. میں خوبصورت بات آپ کی خدمت میں رکھ دوں. ایک دفعہ سرور کائنات محمد مصطفیٰ رسول عربی امیر المومنین سے فرمانے لگے علی میں کچھ آپ کو دینا چاہتا ہوں. تو مولا نے فرمایا دے دیجئے، اس میں پوچھنے کی کیا بات ہے، آپ مجھے دیں اور میں نہ لوں تو دے دیجئے نا، اس میں پوچھنے کی کیا بات ہے. نہیں علی آپ کو انتخاب کرنا ہوگا، 3 چیزیں ہیں، اس میں سے ایک چیز کا انتخاب ہوگا، تینوں چیزیں آپ کو نہیں مل سکتی. آپ یہاں پر اب آپ سوچئے، پیغمبر ہیں، راوی کہتے ہیں اور امیر المومنین ہیں، کہا دے دیجئے. کہا یا علی تريد 600,000 شاة او 600,000 کلمة او 600,000 دینار. 3 آپشن موجود ہے. میرے تاجر برادری غور کیجئے گا، علی کو 3 آپشن دیا. علی 6 لاکھ بھیڑ بکریاں چاہیے آپ کو، دے دوں، یا 6 لاکھ دینار دے دوں. ابھی اس وقت 6 لاکھ دینار پتہ نہیں حساب کرتے شاید اربوں روپے بن جائے، یا 6 لاکھ کلمے دے دوں، نصیحتیں. دیکھیں حیوانات کو اس وقت اپنی ایک حیثیت تھی، دینار کی اپنی ایک حیثیت تھی، لیکن علی نے کیا فرمایا، یا رسول اللہ آپ مجھے وہ 6 لاکھ نصیحتیں دے دیجئے. سرور کائنات نے فرمایا یا علی اجمع 600,000 کلمۃ فی 6 کلمات. علی میں یہ 6 لاکھ نصیحتوں کو 6 نصیحتوں میں جمع کر دیتا ہوں. اب آپ دقت کریں، ہر ایک نصیحت کے اندر 1 لاکھ نصیحتیں چھپی ہے. دقت کیا آپ نے، ہر ایک نصیحت کے اندر 1 لاکھ نصیحت ہے. عجیب، آج اگر اس مجلس سے ہم ایک نصیحت یہ لے کر جائیں تو شاید ہمارے لیے شاید باعث مغفرت ہو جائے. یا علی پہلی نصیحت، اذا رأیت الناس یشتغلون بکثرت العمل. علی آپ جب لوگوں کو دیکھو گے
کثرت سے عمل کر رہے ہوں گے، کثرت سے عمل، کثرت سے سینہ زنی، کثرت سے ماتمداری، کثرت سے روزے رکھنا، کثرت سے نماز پڑھنا۔ تو پیغمبر نے کیا فرمایا؟ علی آپ بھی عوام کی طرح کثرت سے عمل میں مشغول نہ ہو جانا۔ فاشتغل انت بصفوۃ العمل، علی آپ خالص عمل کو انجام دیں، خالص عمل، صرف خدا کے لیے، صرف خدا کے لیے، خدا کے لیے۔ عمل میں، ذکر میں کوانٹیٹی میلاک نہیں ہے میرے جوانوں، کوالٹی میلاک ہے۔ یہ کتنا مخلصانہ عمل کرتے ہیں، اتنا مخلص عمل کہ بلال جیسا اگر اذان نہ دے تو صبح نہ ہو جائے، اتنا خالص۔ میں نے اس بندے کی مثال دیا تھا، گرتے ہوئے بچے کو ہاتھ کے اشارے سے روک دیا، اتنا خالص۔ یا علی آپ لوگوں کو دیکھو گے وہ کثرت سے عمل کر رہے ہیں۔ عزیزان من، جوانان گرامی، کثرت اعمال میراک نہیں ہے، خالص عمل کہ جس میں سوائے خدا کے کوئی نہ ہو۔ آپ عزاداری میں شرکت کر رہے ہیں، آپ کی نگاہ صرف اور صرف ذات پروردگار ہو، ذات حسین ہو، اپنی معرفت ہو، نہیں ہوگا تو کیا ہے؟ ابھی آپ سوچئے، ہم کم سے کم شیعہ قوم 2 مہینہ عزاداری کرتے ہیں، لیکن اس 2 مہینے کی عزاداری کے بعد کتنی بڑی تبدیلی آنی چاہیے کہ کیوں نظر نہیں آتا تبدیلی؟ چونکہ وہ صفوت عمل نہیں ہے، وہ خالص عمل نہیں ہے۔ عزیزان من، ہم لوگ عید کی نماز میں 9 مرتبہ قنوت پڑھتے ہیں نا، اللہم اہل الکبریاء والعظمہ واہل الجود والجبروت واہل العفو والرحمہ واہل التقوی والمغفرہ اسألک بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمین عیدا۔ یہاں تک کوئی دعا نہیں مانگی ہے۔ وَلِمُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ ذُخْرًا وشرفًا وکرامةً ومزیدا ان تصلی علی محمد وآل محمد، یہاں تک کوئی دعا نہیں مانگی گئی ہے۔ دعا پہلی دعا وَأَن تُدْخِلَنِي فِي كُلِّ خَيْرٍ أَدْخَلْتَ فِيهِ مُحَمَّدًا وَآلَ محمد، مجھے بھی اس چیز میں شامل کر دے جس میں آل محمد کو شامل کیا ہے، مجھے بھی اس میں جگہ عطا کریں۔ پھر جو آخری جملہ ہے وَأَعُوذُ بِكَ مِمَّا اسْتَعَاذَ مِنْهُ عِبَادُكَ الْمُخْلَصُونَ، اے معبود ہم پناہ مانگتے ہیں اس چیز سے جس سے تیرے مخلص بندوں نے پناہ مانگا ہے۔ مخلص نہیں، مخلص، غور کیجیے گا، پڑھا لکھا مجمع ہے۔ یہ مخلص اور مخلص میں ایک زبر اور زیر کا فرق ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے آسمان اور زمین کا فرق ہے۔ کیا دعا مانگا؟ دعا مانگی گئی خدایا میں پناہ وَأَعُوذُ بِكَ، تجھ سے پناہ مانگتا ہوں، مِمَّا اسْتَعَاذَ عِبَادُكَ الْمُخْلَصُونَ، جس طرح تیرے مخلص بندوں نے پناہ مانگی ہے۔ مخلص بندوں نے، ارے مخلص کیا ہے؟ مخلص کیا ہے؟ کہ تو مخلص جسے میں نے کہا صفوت عمل کرنے والا، وہ مخلص کرتا ہے۔ مخلص یعنی وہ خدا جو کچھ کرتا ہے وہ خدا کے لیے کرتا ہے۔ وہ مجلس میں آتے ہیں، نیت اس کی یہ ہوتی ہے میں خدا کے لیے جا رہا ہوں، میں فلاں آدمی خوش ہو جائے، نہیں، میں نے جانا ہے۔ خرچ کرتے ہیں خدا کے لیے، اٹھتے ہیں خدا کے لیے، بیٹھتے ہیں خدا کے لیے، گھر میں بچوں کی خدمت کرتے ہیں خدا کے لیے۔ یہ مخلص، یہ مخلص نہیں ہے، یہ مخلص ہے۔ سارے کام جو وہ کر سکتا تھا خدا کے لیے وہ کرتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں مخلص۔ پھر مخلص کیا ہے؟ کہتے ہیں انسان سے چھوٹی موٹی چیزیں پھر بھی رہ جاتی ہے کہ انسان کو نظر نہیں آتا، اس کے لیے سرور کائنات محمد مصطفیٰ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم مثال دیا ہے۔ انسان کے اندر شرک خفی پائی جاتی ہے، شرک خفی۔ وہ شرک خفی ہے کیا؟ کہتے ہیں شرک خفی نظر نہیں آتی انسان کو۔ شرک خفی کی مثال دیتے ہیں، کالی رات ہے، کالی رات، ایک کالا پتھر ہے، اس کے اوپر سے کالی چونٹی گزر رہی ہے، تو رات میں کسی کو نظر آئے گا؟ نہیں۔ تو کچھ ہمارے اندر
کچھ شرک پائی جاتی ہے۔ برادران ایمانی، عزیزان گرامی، جوانوں، مجلس میں ہر ایک مجلس میں جاتے ہوئے ایک حسین کے ساتھ عہد کر کے جائیں، مولا آج کی مجلس میں آپ سے یہ چاہوں گا، اگلے دن مولا میں آپ کی مجلس سے یہ لے کر جاؤں گا، اگلے دن میں یہ لے کر جاؤں گا۔ خدا کی قسم مجھے ایمان ہے، میں قسم شریک کھا کے میں نے بولا، میں انتہائی درد اور رنج میں تھا۔ میں جب یہاں اسکردو پہنچا تھا، میرے پاس 2 دن سے زیادہ ٹائم نہیں تھا مجلس سے شروع، میرے گردے کی اتنی شدید تکلیف تھی، میں نے مولا سے کہا مولا مجھے 10 دن کی آپ مہلت دیں کہ میں درد نہ سہوں تاکہ میں آپ کی خدمت کروں، مجھے 10۔ واللہ باللہ میں نے جب سے یہ عہد کی مولا کے ساتھ، میرے درد ختم ہو گئے۔ عزیزو، حسین وسیلہ بھی ہے، حسین نجات کی کشتی بھی ہے۔ یہ صرف آپ کے پاس سے ہے، یہ شیعہ قوم کے پاس ہے۔ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ۔ جوانوں، گناہ کی ہے نا، گناہ انسان سے ہوتی ہے، لیکن اس گناہ پہ ہمیشہ برقرار رہنا یہ دوسرا جرم ہے۔ گناہ کرنے کے بعد توبہ کریں، توبے میں شک ہو جائے، کیا پتہ رب ہمارا سنے یا نہ سنے، تو مولا کو وسیلہ بنا لو۔ معبود تجھے واسطہ حسین کا، معبود تجھے واسطہ۔ ہمارے استاد کہتے تھے ایک کے ساتھ اپنا ہمیشہ رابطہ رکھو، یا ائمہ معصومین میں سے یا حضرت زہرا کے ساتھ ہمیشہ واسطہ رکھو، یا امام زمان کے ساتھ، امام زمان کے ساتھ ایک واسطہ اپنا بنا لو۔ جوانوں، جس طرح آپ کی جگری دوست ہے نا، ائمہ سے بھی ایک کو اپنا جگری بناؤ، اس سے باتیں کرو، خاص کر وہ شخص جو امام زمان سے جڑ جاتا ہے نا، وہ خالق تک پہنچانے والا وسیلہ ہے۔ دشمن نے پہچان لیا۔ میرے کسی عزیز نے ایک پوسٹ میرے لیے بھیجا تھا، خدا ان کی توفیقات خیر میں اضافہ کریں، کہ ابھی جو وزیر خارجہ امریکہ کا ہے، اس نے وزیر خارجہ ہونے سے پہلے یہ سٹیٹمنٹ دیا ہوا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہم لوگ کے لیے ایران کی ٹیکنالوجی یا یہ جو ایٹمک ٹیکنالوجی، اس سے ہمیں کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ایران جس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ یہ ظہور مہدی کے منتظر ہیں جو غرب کے مقابلے میں آئیں گے، اس وجہ سے ہم ایران کے خلاف ہیں۔ عجیب نہیں ہے؟ اللہ اکبر، دشمن نے سمجھ لیا کہ اگر مہدی کا ظہور ہوگا تو ہماری حکومتیں ختم ہو جائیں گی۔ ابھی سے خطرہ محسوس کر رہے ہیں، لیکن آپ اور میں اس مہدی سے غافل ہیں، اس وقت کے امام سے ہم غافل ہیں۔ ہم کبھی تنہائی میں ذرا امام زمان کو پکارے نا۔ ایک حکیم تھا کراچی میں، وہ کہتا تھا آغا صاحب میں 100 بیماریوں کے لیے یہی دوائی دیتا ہوں، اس کے ساتھ ایک جملہ کہتا ہوں، اس دوائی کو استعمال کرتے وقت ایک جملہ کہنا، یا صاحب الزمان، بس یا صاحب الزمان۔ تو وہ کہتا مولانا صاحب مجھے اس دوائی پہ اتنی ٹرسٹ نہیں ہے، مجھے اتنا اطمینان نہیں ہے، لیکن یہ یا صاحب الزمان پہ بہت اعتماد ہے، بہت اعتماد ہے، اور جس نے بھی لے لیا وہ ٹھیک ہو گئے۔ میرے جوانوں، ہمارے کتنا رابطہ ہے امام زمان کے ساتھ، وہ امام زمان جس کے پاس ہمارے ہفتے کے اعمال پہنچ جاتے ہیں۔ کسی شاعر نے کہا گفتم شبیب مہدی استو نگاہ خواہم، گفتہ کہ من ہم استو ترک گناہ خواہم۔ میں نے ایک رات مہدی سے کہا مولا ایک نگاہ کریں، تو مولا کی طرف سے آواز آئی میں بھی تجھ سے گناہ سے دوری چاہتا ہوں، میں نہیں چاہتا ہوں میرے چاہنے والا گناہ میں مشغول رہیں۔ عزیزو، جوانوں، واللہ حسین بہترین وسیلہ ہے۔ یہ ہر قوم کے پاس نہیں ہے، ہر قوم کے پاس نہیں۔ اندر سے بھرے ہوئے دوسری قوم آپ اور ہم ہیں جو حسین کے لیے روتے ہیں نا، یہ آپ کو نہیں معلوم یہ حسین کے لیے رونا کتنا مفید ہے آپ کے لیے۔ یہ اکبر کی جوانی یاد کرنا جوانوں میں کیا کردار ادا کرتا ہے، یہ قاسم کو یاد کر کے رونے میں ہمارے اندر کتنی تبدیلی آتی ہے۔ آج ذاکر نے ہمیں ایک 13 سالہ بچے کا یاد دیا ہے۔ شب عاشور ہے،
شہداء کی لسٹ بنائی جا رہی ہے۔ قاسم آئے مولا امام حسین کے پاس، کہا چچا جان اس شہداء کی لسٹ میں میرا نام ہے یا نہیں ہے؟ تو امام حسین عجیب جملہ فرمایا، بنیا، کہ میرے بیٹا تیرے پاس موت کیسی ہے؟ تو قاسم نے کیا کہا، احلا من العسل، شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے موت۔ ارے جوانو، موت قاسم کہتے ہیں شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ جب یہ کہا نا، مولا امام حسین نے کہا ہاں واقعاً موت شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ کون سی موت عزیزو؟ وہ موت کہ انسان کی زندگی میں گناہ نہیں ہے، وہ موت میٹھی ہے۔ ہمیں تاریخ میں جتنے بھی شہداء امام سے اجازت کے لیے آئے ہیں، ہم نے کہیں نہیں پڑھا کہ امام بے ہوش ہو گئے ہوں اس کو اجازت دیتے وقت۔ لیکن جب قاسم اجازت کے لیے آ گئے نا، تو مقتل کا جملہ ہے فَغَشِيَهُمَا، دونوں بے ہوش ہو گئے۔ جب قاسم اجازت مانگنے لگے نا، تو مولا نے فرمایا بیٹا تو میرے بھائی حسن کے یادگار ہے، میں کیسے اجازت دوں؟ اللہ اکبر، اجرکم اللہ۔ خدایا پروردگار ان آنسوں پہ رحم فرما، پروردگار جو حاجات لے کر آئے ہیں ان حاجات کو برآوردہ فرما، پروردگار قاسم کی نوجوانی کا واسطہ، پروردگار قاسم کی ماں کی بیتابی کا واسطہ، جو حاجات لے کر آئے ہیں ان کو برآوردہ فرمایا۔ عزیزان گرامی، بہت سخت گزرا قاسم کی کو اجازت دینے کے لیے، امام حسین کے لیے بہت سخت تھا، لیکن قاسم چلے۔ مقتل میں عجیب جملہ ہے، حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ یہ جب بچہ آ گیا، ایسے تعبیر یہ ہے، یعنی ایسا لگ رہا تھا کوئی چاند کا کوئی ٹکڑا ہے جو کسی سواری میں سوار ہو گیا۔ عجیب ہے، اس جوان نے وہ کارنامہ انجام دیا۔ ازرق شامی کے بیٹے سب کو قتل کرنے کے بعد جب ازرق شامی خود آ گئے نا، تو امام حسین بے چین ہو گئے۔ امام نے کیا فرمایا، قاسم کی ماں سے کہہ دو قاسم کے لیے دعا کرو، ماں کی دعا بیٹے کے لیے قبول ہوتی ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ وعلی الامام الزمان۔ عزیزان گرامی، لیکن قاسم نے ازرق شامی کو بھی مار دیا۔ جب ازرق شامی کو قتل کر دیا، اس وقت ابن سعد نے کہا یہ علی کا شعر ہے، تنہا جائیں گے نہیں لڑ پائیں گے، ہر طرف سے اس پہ حملے شروع۔ اللہ اکبر، شاید قاسم کی آواز بلند ہوئی، یا اماں ادرکنی، کہتے حسین ایسے ایک عجیب طریقے سے آگا گودال قتل گاہ کی طرف، دشمن کے درمیان جنگ شروع ہوئی، لیکن قاسم نظر نہیں آتا۔ میں نے زحمت تمام کی، آپ نے گریہ کیا۔ عزیزو، تمام شہداء اور قاسم میں ایک فرق ہے۔ وہ فرق کیا ہے؟ امام حسین کے ساتھ شباہت رکھتے ہیں قاسم۔ وہ کیا ہے؟ کربلا کے میدان میں صرف 2 جنازے پامال ہوئے ہیں، 2 جنازے پامال ہوئے ہیں۔ ایک فرزند زہرا حسین کا جنازہ تھا، دوسرا جنازہ قاسم کا تھا، لیکن ایک فرق ہے۔ وہ فرق کیا؟ امام حسین کا جب جنازہ پامال ہو رہا تھا، جسم میں جان نہیں تھی، لیکن قاسم جب پامال ہو رہا تھا، قاسم زندہ تھا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔